اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ ہاروت و ماروت نامی گناہ گار فرشتے جنہیں ایک عورت نے بدکاری پر آمادہ کر لیا، دنیا میں جن چیزوں کو ایک فتنہ قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک عورت بھی ہے۔ ہزاروں سال قبل پیش آئے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں اور زہرہ نامی ایک بدکار عورت کے تاریخی واقعے کا آج ہم ذکر کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہیں، ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکومت دی جائے۔ اس پر اللہ کریم نے انہیں کہا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہیں وہ تمہیں دی جائیں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے دو اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر انہیں انسانی کمزوریاں دی جائیں اور زمین پر اتار دیا جائے۔ اس طرح ہاروت و ماروت کو شہر بابل میں اتار دیا گیا۔ بابل کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے۔ یہ لوگوں کو خوب خبردار کر دیتے کہ جادو بڑا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ پھر بھی اصرار کرتے یہ انہیں سکھا دیتے۔ رات کو اسم اعظم پڑھ کر یہ دونوں آسمان پر چلے جاتے۔ اب انسانی خصلت جو ان کے لیے آزمائش تھی، ایک زہرہ نامی عورت مل گئی جس کا حسن بے مثال تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے۔ زہرہ ان سے اسم اعظم سیکھنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر یہ دونوں فرشتے اس سے انکاری تھے۔ لیکن زہرہ کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زہرہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو، میرے بت کو سجدہ کرو تو میں تمہاری ہوں۔ ہاروت و ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب زہرہ نے شرط پیش کی کہ ایک بچہ قتل کرو تو مجھ پر تمہیں اختیار ہے۔ ہاروت و ماروت انکاری ہوئے کہ بے گناہ کو مارنا بڑا جرم ہے۔ آخر زہرہ نے شراب کی پیشکش کی اور کہا یہ پی لو تو پھر جو کہو گے ویسا کروں گی۔ ہاروت و ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو بڑا گناہ نہیں ہے، پی گئے، ہوش سے بیگانے ہوئے۔ زہرہ نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کروایا اور بچہ بھی قتل کروایا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے جن دو کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم وہ دونوں کام کر چکے ہو۔ پھر وہ دونوں فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت اور دنیا کے عذاب میں سے ایک چننے کے لیے کہا۔ فرشتے یہ جانتے تھے کہ دنیا کا عذاب تو ایک دن ختم ہو جائے گا اور آخرت کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ تفسیر نعیمی میں بچے کی جگہ شوہر قتل کروانے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاروت و ماروت دونوں اسم اعظم جانتے تھے۔ اسم اعظم پڑھ کر وہ ہر رات آسمان پر چلے جاتے تھے۔ زہرہ نے ان سے نشے کی حالت میں اسم اعظم بھی سیکھ لیا اور جب ہاروت و ماروت ہوش و حواس میں واپس آئے تو انہیں یہ بھول چکا تھا اور زہرہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تھی، جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زہرہ ستارے میں تبدیل کر دیا۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ ہاروت و ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جگڑ کر چاہے بابل یعنی ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اور یہ قصہ سنن بہقی، مسند امام احمد اور دیگر کتب حدیث میں با اسناد صحیح مروی ہے۔ ہاروت و ماروت کے حشر سے
عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والے خطا کار انسانوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ مرد کیا چیز ہے۔ عورت کے حسن کی تپش سے تو بڑے بڑے نیکوکار فرشتے بہک جاتے ہیں اور روح زمین پر اپنی پارسا حکومت بنانے کی بجائے چاہے بابل میں الٹے لٹک کر سزا پاتے ہیں۔ اس واقعے میں بہت سے اختلافات ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ یہ واقعات من گھڑت ہیں۔ کچھ علماء اسے صحیح مانتے ہیں، باقی واللہ عالم کیا صحیح ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔